اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں خانہ کعبہ کی تعمیر تک پہنچے تھے کہ ہم نے یہ پڑھنا اور سننا شروع کیا تھا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہو چکی تھی۔ تو اب ہم اس کو دوبارہ سے شروع کرتے ہیں کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ تو ارشاد ربانی ہے، آیت نمبر سورہ حج آیت نمبر 26 اور 27 کا ترجمہ ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کر دی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کر، اور میرا گھر ان لوگوں کے لیے پاک رکھ جو طواف کر رہے ہوں، عبادت میں سرگرم رہنے والے ہوں، رکوع و سجود میں جھکنے والے ہوں، اور حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دے، تیرے پاس دنیا کے دور دراز کے لوگ پیدل اور اونٹ پر سوار آیا کریں گے۔ تو جب خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بتایا کہ یہ قبلہ ہمارے سامنے جھکنے کا نشان ہے، اور اسے توحید کا مرکز قرار دیا۔ ابراہیم نے دعا مانگی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 کا ترجمہ ہے، اور خدا اپنے فضل و کرم سے ایسا کرنا اس بستی کے رہنے والوں میں تیرا ایک رسول ہو جو انہی میں سے ہو، اور تیری آیتیں پڑھ کر لوگوں کو سنائے اور حکمت کی تعلیم دے۔ خانہ کعبہ کا طول و عرض بلندی میں زمین سے چھت تک 13 میٹر ہے، لمبائی بھی 13 میٹر جبکہ چوڑائی 11 میٹر ہے۔ کعبہ وہ مقام ہے جو مسلمان عارفوں کے خیال کے مطابق عرش الہی کا سایہ ہے اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کا منبع ہے۔ خانہ کعبہ ازل سے دنیا میں خدا کا معبد اور خدا پرستی کا مرکز تھا۔ سب پیغمبروں نے اس کی زیارت کی اور بیت المقدس سے پہلے اپنی عبادتوں کی سمت اس کو قرار دیا۔ جب خانہ کعبہ کی عمارت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کر لی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے کہا، ایک پتھر لاؤ تاکہ میں ایسی جگہ نصب کروں جہاں سے لوگ طواف شروع کریں۔ اس طرح جنت سے لایا ہوا پتھر حجر اسود کو نصب کیا گیا۔ اس وقت لوگ کعبے کے قریب گھر بنانے کو بے ادبی خیال کرتے تھے، اس لیے خیموں میں رہتے تھے کہ مکہ خیموں کا ایک بڑا شہر تھا۔ اب ہم آتے ہیں بنی اسرائیل کی قوم کی طرف۔ تو سورۃ البقرہ آیت نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ ہے اس کا، پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کے سرہانے موت آ کھڑی ہوئی تھی اور اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے پوچھا تھا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا، اسی خدائے واحد کی جس کی تو نے عبادت کی ہے اور تیرے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے کی ہے، اور ہم اس کے حکموں کے فرما بردار ہوئے۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسرا کے معنی عبد اور ایل کے معنی اللہ کے ہیں، یعنی اللہ کا بندہ۔ بنی اسرائیل توحید پرست تھے۔ یہ لوگ عرب کے قدیم باشندے اور سامی نسل سے تھے۔ ان کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ شروع میں یہ وادی دجلہ و فرات کے شمال مشرقی حصے میں آباد تھے، بعد میں انہوں نے حضرت یعقوب کے ساتھ مغرب میں ہجرت کی اور فلسطین میں آباد ہو گئے۔ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا اور ان کے 12 بیٹے تھے جو بنی اسرائیل کہلاتے تھے۔ حضرت یعقوب کے سب سے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا،
فلسطین میں یہودا کی نسل آباد ہوئی۔ اس علاقے کے لوگ یہودی کہلائے۔ حضرت یعقوب کی سب اولاد بنی اسرائیل ہیں، لیکن سب بنی اسرائیل یہودی نہیں ہیں۔ ہزاروں سال قبل مسیح میں یہودی عراق، شام اور فلسطین کے علاقوں میں پھیل گئے۔ حضرت یعقوب کی اولاد میں سے حضرت یوسف سب سے زیادہ مشہور ہوئے۔ وہ بھی جلیل القدر پیغمبر تھے۔ ان کے بارے میں قرآن مجید میں تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر میں عزت اور اقتدار عطا کیا۔ بنی اسرائیل نے محنت و عقل مندی سے مصر میں کافی اقتدار حاصل کر لیا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ مصر فرعون اور اس کی قوم نے بنی اسرائیل کو تنگ کرنا شروع کیا اور غلام بنا کر ہر طرح تنگ و تذلیل کرنے لگا۔ وہ بنی اسرائیل کا نام و نشان تک مٹا دینے کی کوشش میں تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے اپنی قوم کو فرعون سے نجات دلائی اور انہیں مصر سے نکال کر کنعان میں لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق کی نسل سے تھے۔ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ سب سے زیادہ کیا گیا ہے۔ ان کی زندگی کے تمام واقعات، پیدائش، پرورش، شادی، بعثت، معجزات اور ان کا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا، حضرت خضر سے ملاقات، ترک وطن اور پھر تعقب کرنے والے فرعون کا غرق ہو جانا، سب بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی 17 سورتوں میں حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا تفصیل سے تذکرہ آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جس مذہب کی تعلیم دی وہ توحید پر مبنی تھی۔ آپ کی قوم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بے شمار عنایتوں اور نعمتوں کے باوجود بار بار بھٹک جاتی تھی اور اللہ سے کیے ہوئے عہد بھی فراموش کر دیا کرتی تھی۔ آپ کے پیروکاروں کو یہودی کہتے ہیں۔ مسلمان جن 4 آسمانی کتب پر ایمان رکھتے ہیں ان میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات ہے اور اس کے بے شمار زبانوں میں ترجمے بھی ملتے ہیں۔ گو کہ اصل کتاب میں تحریف بہت ہو چکی، لیکن پھر بھی ان کا شمار آسمانی کتب میں کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جو تحریر شدہ تختیاں دی تھیں، ان پر 10 احکامات درج تھے، جو یہ ہیں: نمبر 1، خدا کو وحدہ لا شریک جاننا۔ نمبر 2، بت پرستی سے قطعی اجتناب کرنا۔ نمبر 3، خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ نہ کرنا۔ نمبر 4، خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا۔ نمبر 5، سبت کے دن کو پاک ماننا۔ ماں باپ کی عزت کرنا۔ نمبر 7، خون نہ کرنا۔ نمبر 8، زنا نہ کرنا۔ نمبر 9، چوری نہ کرنا۔ نمبر 10، پڑوس یا کسی اور کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا اور اس کے مال و متاع یا بیوی کو اپنے اوپر حرام سمجھنا۔ توحید کے علاوہ عقائد کی روح سے یہودیوں کی قابل ذکر باتیں یہ ہیں کہ نمبر 1، یہودیت میں اہم ترین کتاب تورات ہے اور اس کے بعد تلمود کا مرتبہ ہے۔ نمبر 2، اہل یہود فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں مگر تمام فرشتوں کو معصوم نہیں مانتے۔ نمبر 3، ان کے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا فرمایا اور 7ویں دن آرام کیا اور اسی کو سبت یعنی آرام کا دن کہتے ہیں۔ نمبر 4، یہود کا ایک فرقہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتا ہے۔ نمبر 5، یہودیت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جس بیٹے کو قربانی کے لیے چنا وہ حضرت اسحاق۔ نمبر 6، یہودیوں کی نماز میں یروشلم، ہیکل سلیمانی، بیت المقدس کی طرف رخ رکھا جاتا ہے۔ نمبر 7، یہودیت میں 3 وقت کی نماز یعنی فجر،
ظہر اور مغرب واجب ہے۔ جماعت میں کم سے کم 11 آدمی ہونے چاہیے۔ نماز میں رکوع، سجدہ اور قیام نہیں ہوتے۔ نمبر 8، یہودیوں کے یہاں 8 پہر کا روزہ رکھا جاتا ہے، یعنی سورج کے غروب ہونے سے لے کر اگلے روز کے غروب آفتاب تک 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے۔ نمبر 9، یہودیت میں اونٹ اور خرگوش کا کھانا جائز نہیں۔ نمبر 10، یہودیوں کے ذبح کو مسلمان جائز اور حلال مانتے ہیں۔ نمبر 11، شراب قطعاً حرام ہے۔ یہودیت کے اعتقاد۔ نمبر 1، وجود خالق پر اعتقاد جو ہر جہت، سمت اور صفت میں کامل و اکمل ہے اور تمام تر موجودات اسی کے مرہون منت ہیں۔ نمبر 2، اس وحدانیت اور بے مثل ہونے پر اعتقاد۔ نمبر 3، وہ لامکہ و ماروائے مادہ ہے، نہ وہ تھکتا ہے نہ کوئی سرگرمی اس پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اس کی ابدیت پر اعتقاد۔ نمبر 5، صرف وہی لائق عبادت ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ نمبر 6، اس بات پر اعتقاد کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے انبیاء کے توسط سے بات کرتا ہے۔ نمبر 7، موسیٰ کی نبوت کاملہ اور ان کے بتائے ہوئے تمام غیب و شہود پر اعتقاد۔ نمبر 8، تورات کے کلام الہی ہونے پر اعتقاد۔ نمبر 9، تورات کے تحریف و تخلیص سے مبرہ ہونے پر اعتقاد۔ نمبر 10، رب العزت کے ہر شے کے علم اور احاطے پر اعتقاد۔ نمبر 11، رب العزت کے سزا و جزا پر قادر ہونے پر اعتقاد۔ نمبر 12، مسیح اور ان کے دور کے واپس آنے پر اعتقاد۔ نمبر 13، روز حشر، مردوں کے دوبارہ جی اٹھنے پر اعتقاد۔ یہودی ان 13 ادھیاں عقائد کو ہر صبح اپنی عبادت گاہ میں بعد از عبادت پڑھتے ہیں اور آغاز میں انی مامن کہتے ہیں، جس کے معنی میں ایمان لایا۔ یہودیوں کی بدعہدیاں۔ اگرچہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں عطا فرمائیں، مثلاً ان کے 12 قبیلوں کے لیے 12 الگ الگ چشمے جاری کر دینا، برسوں ان کے کھانے کے لیے من و سلویٰ نازل کرنا اور ترک وطن کے وقت ان کے لیے سمندر میں خشکی کا راستہ بنا دینا وغیرہ۔ لیکن یہ قوم بار بار بھٹک جاتی اور اللہ تعالیٰ سے قائم کیے ہوئے عہد بھی توڑ ڈالتی تھی۔ نمبر 1، پہلی بدعہدی کا معاملہ بخت نصر کے حملے اور بیت المقدس سے تعلق رکھتا ہے۔ جب انہوں نے یعنی یہود نے پہلی مرتبہ فساد کیا تو ہم نے ان پر ایسی قاہرانہ طاقت مسلط کر دی کہ جنہوں نے ان کی بستیوں میں ان کو اور ان کے گھروں کو تباہ کر دیا۔ دوسری بدعہدی کا معاملہ تبتوس کے حملے کے ساتھ پیش آیا، جو آیات قرآنی اور تاریخ کے مطابق ہے۔ بعض مورخین کے مطابق یہ واقعہ ہردوس بادشاہ کے زمانے میں ہوا اور یہود اس کی تاب نہ لا سکے اور عاجز ہو گئے۔ خداوند کہتا ہے کہ اس تباہی کے بعد ان کی توبہ پر ہم نے پھر ان کو طاقت و حکومت بخشی، مال و متاع عطا کیا اور ان کو بتا دیا کہ سرکشی و نافرمانی سے نقصان، پرہیزگاری، امن و آتشی اور خدا کی فرما برداری سے فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، تیسری مرتبہ یہود نے پھر بدعہدی کی، وہ خدا کی نافرمانی اور فساد فی الارض میں انتہائی بے باک ہو گئے تو ہم نے پہلے کی طرح ان پر ایک زبردست طاقت مسلط کر دی، جس نے سابق حکمرانوں کی طرح دوبارہ بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کو برباد و تاراج کر دیا اور یہود کو ذلیل و خوار کر کے کچل دیا۔ یہود اپنی بدعہدی میں اس قدر بڑھ گئے تھے کہ وہ نبیوں کو قتل کر دیتے۔ حضرت یحییٰ کا قتل اسی دوسرے دور میں ہوا۔ اگرچہ ان کی یہ تباہی ابدی معلوم ہوتی تھی، لیکن خدا کی رحمت نے ان کو ایک بار پھر موقع دیا کہ وہ کامرانی حاصل کر سکتے ہیں، مگر انہوں نے اس کو بھی ٹھکرا دیا اور بغض و عناد کا مظاہرہ کیا، اور جس نبی کے وہ مدت سے منتظر تھے کہ وہ آ کر ان کو قعر مذلت سے نکالے گا،
جب وہ آیا تو اس کی آواز پر کان نہ دھرا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننا گوارا تک نہ کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور بادشاہت دونوں عطا فرمائی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کا شجرہ نسب حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب کے حوالے سے 11-12 پشتوں کے بعد جا ملتا ہے۔ آپ کے والد کا نام یسع تھا۔ آپ تقریباً 140 میں بیت لحم میں اسرائیل میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تذکرہ قرآن میں کئی صورتوں میں آیا ہے اور اکثر جگہ آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے آپ پر دوسری آسمانی کتاب زبور نازل فرمائی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ ہے اس کا، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے تمہارا رب ان سے خوب واقف ہے، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد کو زبور عطا کی۔ سورہ سبا آیت نمبر 10-11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے برتری بخشی تھی، اے پہاڑوں ان کے ساتھ تسبیح کرو، اور پرندوں کو ان کا مسخر کر دیا، اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ زریں بناؤ، اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو، اور نیک عمل کرو، جو عمل تم کرتے ہو ان کو دیکھنے والا میں ہوں۔ سورہ نحل آیت نمبر 15 میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم بخشنے، اور سورہ سعد اور آیت 17-26 میں ان دونوں کو امور سلطنت میں عقل استعمال کرنے اور فیصلہ کرنے کا سلیقہ عطا کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246-251 میں حضرت طالوت کے جالوت کو شکست دینے کا مفصل ذکر کیا گیا ہے۔ آخری آیت نمبر 215 میں ارشاد ہوتا ہے، اس کا ترجمہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، آخر کار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا، اور طالوت کی فوج میں سے داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر ڈالا، اور خدا نے انہیں بادشاہی اور دانائی بخشی اور جو کچھ چاہا سکھایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 سے 251 تک میں ذکر ہے کہ طالوت کی فوج میں سے حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد طالوت نے، جو بنی اسرائیل کے بادشاہ تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہی سونپ دی۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ بن گئے، اور وہ اللہ کے برگزیدہ بندے بھی تھے۔ زبور، حضرت موسیٰ پر پہلی آسمانی کتاب تورات نازل ہوئی، اور اس کے بعد دوسری آسمانی کتاب زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ زبور سراسر اللہ کی حمد و تمجید سے بھری ہوئی ہے۔ بلحاظ مضمون اس کتاب کے 6 حصے ہیں۔ حصہ اول دعائیہ، حصہ دوم شکرانہ و حمد، حصہ سوم عبادتی، حصہ چہارم اصولی و تعلیمی، حصہ پنجم مسیحانہ، حصہ ششم تاریخی جس میں بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ تعلیمات، حضرت داؤد علیہ السلام صاحب کتاب تو تھے لیکن صاحب شریعت نہیں تھے، اسی لیے آپ کی الگ سے کوئی امت نہیں ہے، آپ کی شریعت موسوی ہی تھی۔ زبور میں علم الہی کی کل تعلیم درج ہے تاکہ انسان خدا کی ذات و صفات پر تفصیل سے غور کرے، گناہ اور آلودگی سے اجتناب کرے اور اپنی توجہ راہ نجات کی طرف لگا دے۔ زبور کے بہت سی زبانوں میں ترجمے کیے گئے، لیکن اردو میں پوری زبور کا کوئی مستند ترجمہ دستیاب نہیں ہے۔ کچھ حصوں کے الگ الگ ترجمے مل جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابراہیمی کے سلسلہ ابراہیمی کے پیغمبر ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ملتا ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان عظیم الشان اور اولو العزم انبیاء کرام میں سے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم نے بطور خاص کیا ہے اور جن کی تعلیمات کا بار بار حوالہ دیا ہے۔ قرآن مجید کی 8 سورتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم کا تذکرہ بہت تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش خود سب سے بڑا معجزہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا فرمایا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اور پھر جب ایسا ہوا کہ فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تجھے اپنے کلام کے ذریعے ایک لڑکے کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ہوگا اور مریم کا بیٹا کہلائے گا، وہ دین و دنیا و آخرت میں ارجمند ہوگا۔ حضرت عیسیٰ یروشلم کے قریب بیت لحم میں پیدا ہوئے۔ جب پیدائش پر لوگوں نے حضرت مریم سے سوالات شروع کیے تو انہوں نے نوزائیدہ کی طرف اشارہ کر دیا کہ خود اس سے پوچھ لو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا۔ سورہ مریم آیت نمبر 30 تا 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، بچے نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ نے صاحب شریعت رسول مقرر کیا ہے اور بابرکت کیا جہاں بھی رہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا ہے جب تک میں زندہ ہوں، اور مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔ اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا اور جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ لوگوں نے جب نومولود بچے کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو حیرت زدہ رہ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ بی بی مریم پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ اس واقعے کے بعد خاندان اور بنی اسرائیل کے سمجھدار لوگ حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم کی بہت عزت کرنے لگے۔ آغوش مادر میں کلام کرنا اور اپنی رسالت کا اعلان کرنا آپ کا دوسرا بڑا معجزہ تھا۔ ابھی لڑکپن ہی میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر حکمت و دانائی کی باتیں جاری کر دیں۔ آپ 7 سال کے ہوئے تو حضرت مریم نے معلم کے پاس درسگاہ بھیجنا شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے الہام کردہ پیغامات دینے شروع کر دیے۔ آپ خطیب بھی بہت اعلیٰ تھے، لوگ آپ کی باتیں غور سے سنتے اور گہرا اثر لیتے تھے۔ مزید برآں آپ کے دیگر کئی معجزات رونما ہونے لگے، مثلاً پیدائشی اندھے کی بینائی بحال کر دینا، جذام، کوڑ اور مرگی کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے صحت یاب کرنا، مٹی کے بنے پرندے میں جان ڈال دینا، مردوں کو زندہ کر دینا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے جو اللہ نے انہیں بخشے تھے یا اللہ نے انہیں عطا کیے تھے۔ تو ساتھیوں، یہاں پر ہماری یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ اور نئے واقعات کے ساتھ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔